یہاں پر آپ کو عقیدے کی بات بھی کرتا چلوں، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، حضور علیہ السلام کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا۔ فرماتے ہیں لوگوں عائشہ کی گود عرش معلیٰ سے بھی زیادہ افضل ہو گئی ہوگی، کیونکہ فرمایا وہ صاحب قرآن کی رحل بنی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ شان صدیق اکبر بزبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج کا ہمارا موضوع ہے، اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کا ذکر قرآن پاک میں 35 مقامات پہ ارشاد فرمایا، ایسے شان والے صحابی، اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، فرمایا ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا، اور فرمایا وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اسے پرہیزگاری مل جائے، اور فرمایا اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں، جس کا بدلہ دیا جائے وہ تو صرف رب کی رضا چاہنے کے لیے کرتا ہے، جو بھی اس کا عمل ہوتا ہے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، لیکن اگر وہ کوئی کرتا ہے تو وہ رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اب یہ آیت مبارکہ کا آپ شان نزول سنیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا نا، کچھ کفار باتیں کرنے لگے کہ صدیق اکبر اتنا بڑا تاجر ہے اور سمجھدار آدمی ہے، دانائی بھی اپنے پاس رکھتا ہے، اتنا بڑا تاجر ہو کے سمجھدار ہو کر ایک بلال حبشی غلام کو آزاد کروا دیا، اتنی بڑی قیمت دے کر، اتنی بڑی قیمت دے کے خرید لیا۔ شاید انہوں نے کہا کہ بلال حبشی نے صدیق اکبر کو کوئی احسان کیا ہوگا، اور اسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے انہوں نے آزاد کروایا ہوگا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو رب کا قرآن بولا، رب نے پھر کلام فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں، اگر وہ کوئی عمل کرتا ہو تو رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان والے صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے کہ صدیق اکبر آ گئے، حضور نے آگے بڑھ کے مصافحہ کیا، پھر گلے سے لگایا، پھر پیشانی چومی، اور حضور فرمانے لگے ابو الحسن اے علی، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے جو اللہ کے ہاں میرا مقام ہے، میرے نزدیک صدیق اکبر کا وہ مقام ہے۔ ایسے شان والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا ایک رات بیٹھے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو چاند بھی چمک رہا تھا، ستارے بھی چمک رہے تھے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج تارے بڑے چمک رہے ہیں، یا رسول اللہ اتنے سارے تارے ہیں، ان تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ کی توجہ ہے اس بات پہ؟ اتنے تارے چمک رہے ہیں، ان تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میری عمر کی نیکیاں ہیں۔ تو بیٹی ہوتی ہے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو میرے والد کی نیکیاں، یا رسول اللہ ابو بکر کی نیکیاں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ آپ معیار دیکھیں ان کی نیکیوں کا۔ یہاں پر آپ کو عقیدے کی بات بھی کرتا چلوں، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیے حضور علیہ السلام کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا، فرماتے ہیں لوگوں اما عائشہ کی گود عرش معلیٰ سے بھی زیادہ افضل ہو گئی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ فرمایا وہ صاحب قرآن کی رحل بنی تھی۔ دوسرا نقطہ بیان کیا، فرمایا حضرت عائشہ نے جب یہ سوال کیا، ان کا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اما عائشہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ آسمان کے گوشوں کا علم بھی حضور جانتے ہیں، زمین کے کونوں کا علم بھی حضور جانتے ہیں،
उम्मती जो जो अमल कर रहे हैं इनके अमलों का भी हुजूर को इल्म है। फरमाया अम्मा आयशा ने इसीलिए तो पूछ लिया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया आयशा मुझे थोड़ा टाइम दो सोच के बताऊंगा, ये भी नहीं कहा कि आयशा कोई कलम लेके आओ, कोई कागज शागज लेके आओ, मैं हिसाब करूंगा फिर बताऊंगा टोटल करके भी कितनी नेकियां बनती है कितनी नहीं बनती हैं। नबी अलैहिस्सलाम का इल्म देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा भी नहीं और बल्कि फौरन फरमा दिया, फरमाया मेरी उम्मतियों में से अगर आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और फरमाया अबू बकर की शान ये है कि उनकी सारी नेकियां और अबू बकर की एक नेकी ये उसके बराबर है। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शान वाले सहाबी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप रिवायत करते हैं जंग उहद में जब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को ललकारा, उनके मुकाबले में उठने लगे, उस वक्त वो ईमान नहीं लेके आए थे। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को बैठने का हुक्म इरशाद फरमाया और हुजूर ने पता क्या फरमाया, फरमाया अबू बकर अभी तू बैठ जा, अभी तेरी बड़ी जरूरत है। अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये देखिए जज्बा इस हदीस मुबारका से कि सामने बेटा है, बेटे को कत्ल करने का भी दिल करता होता है, बाप के हाथ में खंजर हो तलवार हो सामने बेटा हो चला लेगी तलवार। लेकिन सिद्दीक अकबर की इस्लाम से मोहब्बत देखिए, ये ना देखा कि आगे बेटा है, ये देखा कि ये हुजूर का दुश्मन है अभी, क्योंकि अभी तक वो इस्लाम नहीं लाए थे। अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए। हुजूर ने फरमाया सिद्दीक अकबर बैठ जा, अभी तेरी बड़ी जरूरत है, अभी तुझे इजाजत नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जिसने अल्लाह की राह में दो दो करके खर्च किया ना, फरमाया जन्नत के सारे दरवाजों से उसे आवाजें आ रही होंगी, आजा तू ये दरवाजा तेरे लिए है, ओ अल्लाह के बंदे ये दरवाजा तेरे लिए है, ओ अल्लाह के बंदे ये दरवाजा तेरे लिए है। जिसने अल्लाह की राह में दो दो करके खर्च किया, फरमाया जो नमाजी होंगे वो बाबू सलात से दाखिल होंगे, जो ज़कात वाले होंगे बाबू ज़कात से जाएंगे, और सदके वाले बाबू सदकात से जाएंगे, रोजे वाले बाबू रियान से जाएंगे। तो फरमाया सिद्दीक अकबर बोले अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा भी है कि जिसे सारे दरवाजे ही बुलाएं और वो सारे दरवाजों की तरफ ही जाए? हुजूर ने फरमाया हाँ अबू बकर वो आप हो, अबू बकर वो तुम हो, वो तुम शान वाले हो कि जब तुम जाओगे ना तो जन्नत के सारे दरवाजों से आवाजें आ रही होंगी, अबू बकर ये दरवाजा तेरे लिए है, अबू बकर आजा ये दरवाजा तेरे लिए है, अबू बकर जरा इधर आजा ये दरवाजा तेरे लिए है। फरमाया उस वक्त बाबू सलात भी बोल रहा होगा, बाबू रियान भी बोल रहा होगा, बाबू सदकात भी बोल रहा होगा, सारे अबू बकर के नारे लगा रहे होंगे। इसीलिए फिर हम कहते हैं ना हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, जरा बोलिए हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। हुजूर अलैहिस्सलाम के सारे सहाबी जन्नती हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मैं मिराज पे गया ना तो मैंने एक जन्नती महल देखा जिसके ऊपर रेशम के पर्दे लटके हुए थे और इतना खूबसूरत महल था। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा है जिब्राइल इतना खूबसूरत महल ये किसके लिए है? जिब्रील अमीन फरमाने लगे या रसूलल्लाह ये आपके यार अबू बकर के लिए है। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जब मुझे आसमानों की सैर करवाई गई ना तो फरमाते हैं कि हर आसमान के ऊपर मैंने देखा कि जहां पर मेरा नाम लिखा हुआ था साथ ही मेरे यार अबू बकर का नाम भी लिखा हुआ था। इतनी मोहब्बत सिद्दीक अकबर से, इतनी मोहब्बत सिद्दीक अकबर से। एक मरतबा सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में कोई बात हो गई, कोई रंजिश, कोई नाराजगी हो गई। सिद्दीक अकबर ने कुछ सख्त जुमले कह दिए, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाराज हो गए। फिर सिद्दीक अकबर ने मुआफ़ी भी मांगी, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुआफ़ ना किया तो रावी कहते हैं हज़रत अबू दरदा कहते हैं कि हज़रत सिद्दीक अकबर हुजूर की बारगाह में इस हाल में आए, बड़े गमगीन थे। हुजूर ने इरशाद फरमाया अबू बकर खैर है, आज बड़े गमगीन हो, कोई दोस्त है आपसे नाराज है? अर्ज की या रसूलल्लाह कुछ बातें हो गई उमर फारूक से, और इधर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला उनके दिल में भी ख्याल आया यार बड़ी बात कौन सी थी, माफ कर देता हूँ। इधर से सिद्दीक अकबर हुजूर की बारगाह में आ गए, इधर से हज़रत उमर फारूक सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे पहुंच गए, माफ करने के लिए उनके दरवाजे पे पहुंच गए। जब दरवाजा बजाया तो पता चला सिद्दीक अकबर गाड़ी कोई नहीं, हुजूर की बारगाह में गए हुए।
جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا صدیق اکبر تو پہلا معاملہ سارا بتا دیا تھا، یا رسول اللہ یہ معاملہ بنا ہے۔ کہتے جب عمر فاروق حاضر ہوئے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال آیا، اور اتنے جلال بری نظروں سے حضور عمر فاروق کو دیکھنے لگے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں ڈر گیا، میں نے سرکار کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، عرض کی یا رسول اللہ سخت جملے میں نے کہے تھے، یا رسول اللہ غلطی میری ہے، مجھ سے ہو گئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے لوگوں، مجھے تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی بھی میری تصدیق کرنے والا نہیں تھا، ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی۔ جب تم نے اپنے مال روک لیے تھے، فرمایا اس وقت مال کے ذریعے میری خدمت کرنے والے ابو بکر تھے، جنہوں نے میرے دین کی راہ کے لیے مال دیا۔ حضور نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، فرمایا کیا میرے لیے میرے دوست کو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں اس دن کے بعد کبھی بھی کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت بات نہیں کی تھی، بلکہ جب بھی بلاتے پیار و محبت سے بلاتے۔ اب یہ تو حضور کا پیار تھا نا۔ صدیق اکبر آگے کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں زندگی میں میری 3 ہی خواہشات ہیں۔ فرمانے لگے پہلی خواہش یہ ہے بیٹی میری ہو دولہا مصطفیٰ، اور فرماتے ہیں دوسری خواہش یہ ہے آنکھیں میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، بس حضور کو دیکھتا ہی رہوں۔ اور فرمانے لگے تیسری خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو، خرچ کرنے والے میرے مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ آپ خرچ کرتے رہے، خرچ۔ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جس نے مجھ پہ احسان کیے تھے نا، سب کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کے احسان اتنے ہیں، ان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ بروز حشر خود رب تبارک و تعالیٰ ابو بکر کے کیے احسانوں کا بدلہ چکائے گا۔ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان والے صحابی، آپ دیکھیں کمال محبت نہیں ہے کہ سارا کچھ دے کے اپنا بدن پر جو کرتا تھا وہ بھی اتار دیا، ٹاٹ کا لباس پہن کر کانٹے لگائے بٹن کی جگہ پہ، اور پھر دیواروں پہ ہاتھ مار کے دیکھ رہے ہیں کوئی سوئی تو نہیں رہے گی، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام نے کہا تھا نا مال لیا، وہ کہتے ہیں میرا ارادہ تھا کہ آج آگے بڑھوں گا، آج صدیق اکبر سے آگے بڑھنا ہے۔ کہتے ہیں میں آدھا مال حضور کی بارگاہ میں لے آیا، آدھا پیچھے چھوڑ آیا، ارادہ تو یہی تھا صدیق اکبر سے بڑھ گیا ہوں، لیکن کہتے جب ابو بکر آئے نا تو سارا مال گھر کا حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ سرکار نے پوچھا اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں کو لاوارث تو نہیں، آئے آئے یا رسول اللہ میں کو لاوارث تو نہیں، گھر میں اللہ بھی چھوڑ کے آیا ہوں، اس کا حبیب بھی چھوڑ کے آیا ہوں، بس یہ 2 کافی ہے چیزیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہوتے بھی ہم لاوارث ہو سکتے ہیں۔ آج صبح کی تفسیر میں کیا سنا؟ فرمایا مسلمانوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ اس کے رسول پہ بھروسہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شان والے صحابی۔ اور انشاءاللہ عز و جل اتوار والے دن ہماری مسجد میں 11ویں شریف کا پروگرام ہے، عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ عز و جل جو بھی علامہ صاحب آئیں گے وہ افضلیت صدیق اکبر پر بیان کریں گے۔ افضلیت صدیق اکبر یہ بالکل عقائد پہ بیان ہے، اور آج کا جو رافضیت پرموٹ ہو رہی ہے اسی پر یہ بیان ہے۔ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے حوالے سے عقیدہ کیا ہے، اسی پر بیان ہوگا۔ آپ لوگوں سے التماس ہے آپ ضرور اس محفل میں شرکت کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابی سارے کے سارے جنتی ہیں۔ پہلا نمبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا نمبر مولا علی شیر خدا کا ہے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ یہ ترتیب ہے اہل سنت کے عقائد کی، اس کو یاد رکھیے۔